الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 5۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو معاشرے میں پائے جانے والے ایک اہم مسئلے کی طرف ہے۔ اس کو مسئلے سے زیادہ اگر ہم بیماری کا نام دیں تو وہ زیادہ مناسب ہے کہ بہت سے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گرد و نواح کے اقربا جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتے کہ یہ شخص واقعتاً بیمار ہے، اور وہ خود بھی اپنی اس بیماری کی شناخت نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ مسائل در مسائل کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں۔ مجھے اس کا تجربہ اس لیے بھی ہے کہ چونکہ میری ایک قسم کی یہ فیلڈ اب بن گئی ہے کہ بہت سے لوگ نوجوان اور گھریلو مسائل کے اندر الجھے ہوئے لوگ وہ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل یہ لوگ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے۔ لیکن دراصل بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں،
ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہم اگر معاشرے میں رائج الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کو جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے وہ ایک بوجھ سا اپنے اوپر فیل کرتے ہیں، اور پورے خود نہیں بلکہ پوری فیملی کے لیے وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دین سے وابستہ انسان جتنا بہترین گائیڈ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوال کرنے والے کو ایک ہی جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مختلف جوابات دیتے تھے۔ کسی کو کوئی مشورہ دیا، کسی کو کوئی مشورہ دیا، کسی کو کوئی مشورہ دیا۔ کسی نے آ کے پوچھا، اس کو کہا اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر، کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچا۔ کسی نے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ کسی نے آ کے پوچھا، اس کو کہا تو صلہ رحمی کیا کر۔ کسی نے آ کر پوچھا تو اس کو کہا تو ہمسائے کے ساتھ اچھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل اللہ رب العزت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیت دی تھی، لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی ذہنوں کو پڑھ کر اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرنا، یہ وہ خاصہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ اور یہی ایک ہم آج تک صرف اسی پر سمجھتے رہے کہ ایک عالم دین کا کام کیا ہے کہ اس سے نماز کا طریقہ پوچھ لو، اس سے وضو کے مسائل پوچھ لو، اس سے طہارت کے، یہ ہیں بالکل، یہ لازمی بھی ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہیں، آپ کا بچہ کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہے، تو اسے کسی عالم دین کی صحبت کے اندر لے کر جائیں، اس کا پراپر اس کے سے علاج کروائیں، وہ اس کے ساتھ باتیں کرے۔ بہت سے نوجوان ایسے تھے جن کو میں نے صرف اپنے ساتھ ایک دوستانہ ماحول پرووائڈ کیا اور وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مطلب پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن شادی نہیں ہو پائی، اور وہ ایسا نوجوان زندگی سے خود کو بیزار سمجھنے لگ جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کیونکہ ہمارا میڈیا دکھاتا ہی یہ کچھ ہے کہ لڑکی نہیں ملی لہذا کچھ نہیں ملا، محبت نہیں ملی لہذا زندگی فضول ہے، یہی دکھاتا ہے۔ تو ایسا نوجوان وہ ارد گرد کا ماحول دیکھ کے، لیکن جب وہ ایک دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کو تو سمجھ ہی پھر آتی ہے کہ اصل تو میں بھٹکا ہوا تھا، اس کی روح میں جان آ جاتی ہے، وہ زندگی سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ زندگی سے ہارا ہوا شخص زندہ ہو جاتا ہے اور وہ زندگی سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر، اس شعبے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باقاعدہ ایک شعبہ اور ایک فیلڈ سمجھ کر اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اسی پر میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیمار تسلیم نہیں کرتے۔ لوگ اس کو، اس کا شوہر بیوی کو، ماں باپ بچے کو، بھائی کو، دوست، وہ اس کو بیمار فیل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے اس کی عادت ہی بری ہو گئی ہے، یہ ہو ہی ایسا گیا ہے، یہ سوچتا ہی نیگیٹو ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھ گئی ہے، یہ اس کے خیالات ہی ایسے ہیں، یہ ہے ہی غصیلا، یہ ہے ہی چڑچڑا، اس کے اندر فلاں ہے، اس کے اندر فلاں ہے۔ اور وہ بندہ جو خود سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دراصل میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں۔ وہ اس کو، چونکہ جب تک آپ بیماری کو بیماری نہیں سمجھیں گے، اس کا علاج نہیں کروائیں گے، اور جب تک آپ علاج نہیں کروائیں گے آپ کیسے ٹھیک ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو بیمار نہیں سمجھتے۔ تو میں کچھ علامات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس سے آپ کم از کم یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کو اگر ایسا کوئی شخص آپ کی فیملی میں ہے تو کیا آپ کو اس پر باقاعدہ ورک کروانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔
اور نفرت اس سے ہوتا کیا ہے کہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کا اینڈ بہت خطرناک ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، انگزائٹی اور ڈپریشن کی جو علامات ہیں اس میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا شخص جو ہے وہ بلا وجہ افسردہ رہنا شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ سیڈنس اس کے اوپر جو ہے وہ طاری رہتی۔ ایک ہوتا ہے سیڈنس جو ہے یہ ہماری فیلنگز کا حصہ ہے، ایک ہے کہ کوئی وجہ ہوئی، کوئی نقصان ہوا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ افسردگی طاری ہوئی، یہ ہوتی ہے وقتی، اور ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جانی چاہیے، یہ ہے نارمیلٹی۔ اگر آپ ایب نارمیلٹی کی بات کریں تو ایب نارمیلٹی یہ ہے کہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی، بلا وجہ ایک شخص اداس رہنا شروع کر دے، ایک شخص افسردہ رہنا شروع کر دے، اسے محفل میں بیٹھنا اچھا نہ لگتا ہو، وہ تنہائی پسند جو ہے وہ ہو جائے، اور اگر بات کریں تو وہ سیڈنس کی طرف جانا شروع کر دے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ بلا وجہ سیڈ سانگ سننا شروع کر دے، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ سانگ سننا حرام ہے، لیکن یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ سیڈ سانگ جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے آپ کو تنہا کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، وہ آپ کی گیدرنگ کے اندر شامل نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر مایوسی کا شکار ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا مریض جو ہے وہ اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے کم تر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ آپ اس کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اس کام کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں یہ کر نہیں سکتا۔ یہ ساری علامات کیا ہیں کہ آپ اس شخص کو نارمل نہ سمجھیں، وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، وہ اس بیماری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسا مریض جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ سستی اور کاہلی یہ شیطان کے حملے سے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی ایج فٹ ہے، آپ فٹ فاٹ ہیں، اس کے باوجود آپ کا ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرے، آپ کا ہر وقت سوئے رہنے کو دل کرے، آپ کو اٹھ کر باہر جانا جو ہے وہ ایک پہاڑ لگے کہ ہیں باہر ایک بریڈ لینے کے لیے بھی جاؤں تو یہ چیز آپ کو پہاڑ لگے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، اپنے کام میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کی اپنے کام میں دلچسپی، مثلا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پڑھائی کے اندر دل لگنا ختم ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں، یعنی ایک بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اچانک یہ ہوا کہ اس نے کہا جی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے تیری ایسی دی تیسی، تم پڑھے نہ ہیں، ہم اس کا اور لٹریشن اور ڈنڈا پریڈ اس کے اوپر کرتے ہیں۔ بھائی اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ دعائیں اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ جو شیطان نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، اس کے برین کے اوپر، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ ہمارے برین کے اوپر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو جانچنے کے لیے کہا تھا شیطان کس قدر، اور یہ برین سے کنیکٹ کس طرح ہوتا ہے، اس کو آپ اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابن سیاد جس پہ شیاطین آتے تھے، یہ ایک بچہ تھا، اس کے پاس شیطان آتے تھے، اور یہ لوگوں کا اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ بچہ تھا، کھیل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آؤ اس کو ذرا چیک کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں نے، یعنی اب آپ پرسنالٹی دیکھیں کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطانی حملے سے ہر وقت محفوظ ہیں، گویا ایک باؤنڈری وال ہے ان کے ارد گرد، روحانی دائرہ ہے ایک جو شیاطین کو اندر نہیں آنے دے سکتا۔ اس کے باوجود آپ شیطان کی برین تک رسائی دیکھیں کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ابن سیاد کو کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک لفظ سوچا ہے، تم بتاؤ وہ کیا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، سوچتا، وہ جو شیطان اس کے اوپر، آخر اس نے کہا دکھ۔ اس نے کیا کہا؟ دکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا برا ہو، تیری رسائی بس یہاں تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے میں اس کا گردن اتاروں، کام ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ دجال ہے تو اس کو مار نہیں سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنا گناہ ہے، لہذا چلو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلتے ہیں۔ تو پھر واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے ذہن میں سورۃ الدخان کا لفظ سوچا تھا، یعنی دخان کا لفظ آپ نے صرف اپنے دماغ میں سوچا تھا، اور وہاں سے اس کو کیچ کر کے شیطان نے کیسے اس ابن سیاد کو جو ہے وہ پہنچایا، دکھ تک اس کی رسائی ہو گئی۔ تو شیطان ان برین کو ڈیمیج کر کے آپ کو بیمار کرتا ہے۔ اس برین کو پاور جو دینے کی ضرورت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو پاور دینے کی ضرورت ہے۔ انزائٹی یا ڈپریشن کے اندر مبتلا شخص جو ہے وہ ہر بات کے لیے خود کو موجب الزام ٹھہراتا ہے، میری وجہ سے ایسے ہوا، میری وجہ سے ایسے ہوا، میری وجہ سے فلاں کا نقصان ہوا، میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے وہ ہوا۔ وہ ہر وقت خود کو موجب الزام ٹھہراتا رہے گا۔ ایسا مریض زیادہ تر ماضی کے اندر گم رہتا ہے، ماضی کو سوچ کر، اچھا یہ ساری بیماریاں جو میں علامات آپ کو بتا رہا ہوں یہ بتائی ہیں ڈاکٹرز نے، لیکن ان علامات کے اگینسٹ آپ کے دماغ میں اگر میرے خطبات موجود ہیں تو فوراً آپ کا دماغ ورک کر کے بتا رہا ہوگا کہ ان ساری بیماریوں کا علاج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، ان سارے مسائل کا حل تو اللہ نے قرآن میں بتایا، لیکن ہم ریلیکسیشن کی گولیاں کھاتے ہیں، ہم نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ہم بے ہوش رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں بے ہوش نہیں کرتا، اسلام ہمیں ہوش دلاتا ہے، اسلام ہمیں طاقت دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زندگیوں کو جلا بخشی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جینا پسند نہیں کرتے۔ اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے ایسے لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا جو کہتے تھے کہ ہم آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، جو کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ میں نے نہیں چھوڑا، بتاؤ میں کیا کروں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جلا بخشی کہ وہ جنت کے مہمان بن گئے۔ کیسے؟ اس ذہن کو پاور دے کے آپ نے فرمایا سابقہ گناہوں کو چھوڑ، آئندہ کا مجھ سے وعدہ کر لے۔ اس نے کہا آئندہ کی آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سابقہ کے بارے میں سن لے، اللہ تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یہ ہے علاج، یہ ہے علاج۔ وہ ریلیکسیشن کی آدھی گولی سے یہ علاج کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ تو جوانی میں، یا بلکہ جوانی نہیں کہنا چاہیے، کون سا ایسا انسان ہے جس سے خطا نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اس کی بھی ایک الگ سے تفصیل ہے کہ معصوم عن الخطا کا معنی کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر بندہ خطا کار ہے۔ تو شیطان جب کسی انسان پر حملہ کرتا ہے اس کو ڈپریشن کے اندر یا انزائٹی کے اندر لے جانے کے لیے، تو اس کو یاد کرواتا ہے تیرا ماضی، تو اتنا برا انسان تھا، تو نے ماضی میں یہ کیا، تو نے ماضی میں وہ کیا، تو اچھا نہیں ہے، تو برا ہے، تیرے ساتھ فلانے نے ایسے زیادتی کی، تیرے ساتھ فلانے نے ایسے زیادتی کی۔ اور انسان ان خیالات کو سوچ کے وہ گویا کہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور شیطانی حملہ بڑا کارگر ہے، کیونکہ شیطان وسوسے کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ ایک اور شیطانی حملہ بڑا کارگر ہے، شیطان نفرت کو پسند کرتا ہے، کینے کو پسند کرتا ہے۔ کینہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، حسد شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے اس میں
डिप्रेशन, एंजाइटी नाम की कोई चीज क्यों नहीं थी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेगेटिव थॉट्स को भी अपने सहाबा के ज़हन से खत्म कर दिया था। इंसान की फितरत है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है ना, आपको लगता है कि, या आपको कोई शख्स अच्छा नहीं लगता, या आपको लगता है कि इसने मेरा नुकसान किया है, यानी किसी भी मामले में आपको किसी शख्स से कोई नफरत हो गई है, तो एक शैतान का हमला पता क्या होता है? आप उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करके इसकी टांग टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, आप सोचते हैं अल्लाह करे इसका भी कारोबार ठप हो जाए, ये भी फुटपाथ, ऐसी सोचें आती हैं ना, हर इंसान के साथ ये वाबस्ता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो दूसरों के बारे में आप मनफी सोचें सोचते हैं, ये नफरत को जन्म देती हैं, ये आपके दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। आप दूसरों का बुरा सोचते सोचते खुद भी एक बुरे इंसान बन जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये शख्स जो अब मस्जिद में दाखिल होगा ये पक्का जन्नती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं उसका 3 दिन मेहमान बन गया और तीसरे दिन जब चलने लगा तो पूछा कि चचा जान, आप में कोई खास बात नहीं देखी, सब कुछ वही है जो हम करते हैं, आपको जन्नत की बशारत क्यों दी गई है? तो उस सहाबी ने हमें एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने का एक नुस्खा बता दिया, और उसने बताया कि शैतान के जो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में आएंगी उनको कैसे रिमूव करना है। दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना, दूसरों का नुकसान नहीं सोचना, दूसरों को डिवैल्यू नहीं करना। उसने कहा, बेटा रात को सोने से पहले मैं अपने दिल से सबको मुआफ करके सोता हूं, मैं दिल से कीना निकाल देता हूं, मैं किसी के बारे में नफरत नहीं रखता। जब उस नफरत को दिल में समो के आप रात को सोते हैं तो वो आपके दिमाग को डैमेज करता है, आपको बीमार करती हैं ये चीजें। इनके ऊपर वर्क करें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, क्या आपके अंदर ये चीजें तो नहीं है, क्या आपके बच्चों के अंदर ये चीजें तो नहीं है। अगर आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं तो फिर इनका उस तरीके से इलाज करें जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि डिप्रेशन का मरीज जो है उसकी एक, यानी डिप्रेशन होने की वजूहात में से, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में कि डिप्रेशन होने की वजूहात क्या हैं। तो डिप्रेशन होने की वजूहात पर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं कि डिप्रेशन, और जब मैं ये पढ़ता हूं तो मैं खुश होता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दीन का इल्म दिया है जिसमें इन सारी बातों का पहले से हल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। नफ्सियाती बीमार, मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि जो बंदा सही मुसलमान है, असल में ये बीमारियां आई हैं सारी उधर से, मगरब से। आज से 20 साल पहले कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई नफ्सियात के डॉक्टर की जरूरत नहीं किसी को पड़ती थी। क्यों? वो भी पता है आपको कि क्यों, और अब क्यों है ये मैं अब बताने लगा हूं। तो डॉक्टर हजरात जो है वो कहते हैं कि डिप्रेशन या एंजाइटी होने की वजूहात में से एक वजह यह है कि आम तौर पे ऐसे लोग इन बीमारियों का शिकार होते हैं जिनके अंदर दूसरों से मुकाबला करने की आदत पाई जाती है। ये लोग दूसरों से मुकाबला करते हैं, ये अपनी लाइफ पे खुश नहीं होते, बल्कि ये दूसरों की ड्रेसिंग को देखकर खुद को डिवैल्यू कर लेते हैं। ये बीमारी औरतों के अंदर क्यों ज्यादा पाई जाती है? इसलिए कि औरत के साथ मुकाबला करने में, औरत को देखकर मुकाबला करने में मर्द की निस्बत ज्यादा आगे है। इसलिए ये डिप्रेशन और ज़हनी अमराज की बीमारियां औरतों में ज्यादा हैं। और इसको बहुत पहले हमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके थे, ऐ मेरे सहाबा, उन्जुर इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुर इला मन हुवा फौकाकुम। कभी भी मालो दौलत के अंदर, शानो शौकत के अंदर अपने से ऊपर वाले को ना देखना, अपने से नीचे वाले को देखना। तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा,
تمہیں انزائٹی نہیں ہوگی، تم نفسیاتی طور پر بیمار نہیں ہوگے۔ اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے سورہ زخرف میں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ اٹھا کے بھی کبھی ان چیزوں کو نہ دیکھنا جو میں نے کافروں کو استعمال کرنے کے لیے دے رکھی ہیں۔ کبھی نہ سوچنا کہ وہ لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں اور تم عام سے سادہ سے کپڑوں میں ہو۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مجھے ایمان والوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہو کہ سارے ایمان والے جو ہیں پھسل جائیں گے، تو میں تو ان کی چھتیں جو ہیں وہ سونے کی کر دوں، ان کے پلنگ جو ہیں وہ سونے کے کر دوں، ان کو گویا دنیا کے اندر اتنا مست کر دوں، اتنا کچھ دے دوں کہ وہ اس دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں اور زیادہ ہو کر رہ جائیں۔ تو اس میڈیا وار کے ذریعے سے میں اور آپ، ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہے کہ جب آپ فیس بک اور آپ حیران ہوں گے، دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ اینڈرائڈ فون کا استعمال ختم کر رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو لیول کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کیوں وہ اینڈرائڈ فون کا استعمال ختم کر رہے ہیں؟ کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد، زندگی ہر لمحہ تجربہ ہے، 20 سال کے بعد 20 سال سے پیچھے والی زندگی کی غلطیاں یاد آتی ہیں، 30 سال کے بعد انسان سمجھتا ہے اب جو میری ذہانت ملی ہے 30 سال سے پیچھے نہیں تھی، 40 سال کے بعد ایک اور چینج آتی ہے، 60 ہر 10 سال کے بعد انسان کا مائنڈ میچور ہوتا ہے اور اس کو پچھلی غلطیاں ریئلائز ہونے لگتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اینڈرائڈ سیٹ کے ذریعے سے ہمیں ذہنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اینڈرائڈ فون کو چھوڑ کر ہم ذہنی سکون کے اندر آ گئے۔ یہ ڈپریشن کیوں ہوا؟ فلاں کو دیکھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑی گاڑی کے اندر ہل سٹیشنز پہ سیریں کر رہا ہے، بیگم نے کہا منو تسی کدے لے کے نہیں گئے، او دیکھو کتنا ہر سال جاندے، ڈپریشن ہو گیا۔ فلاں کو دیکھا اس نے شادی پہ بڑا جناب دھوم دھمکڑ کیا، ہماری شادی کیسے ہوئی تھی، یہ دیکھو یہ شادی ہو رہی ہے، ہاں جی۔ فلاں کو دیکھا وہ ہوٹل پہ بیٹھے پیزا کھا رہے ہیں، منو کدے تسی پیزا نہیں کھوایا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو پیزے کی تصویریں ہیں، ہل سٹیشنز کی تصویریں ہیں، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس نے پچھلی دفعہ یہ گاڑی لی، اب یہ گاڑی لے لی، یہ فلاں کر لیا، یہ کر لیا، وہ، یہ چیزیں آپ کو مقابلے کا شوق پیدا کرواتی ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے اور مقابلہ انسان کر نہیں سکتا تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گرپ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کچھ طریقہ کار بھی ہیں، میرے ایک بزرگ تھے، میرے نانا ابو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، تو پٹھانوں کے ساتھ ان کے بہت زیادہ روابط تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بات بتائی۔ ان کا ایک دوست تھا پٹھان اور امیر ترین انسان تھا، اس کا ایک فارمولا تھا، اس کا ایک طریقہ کار تھا، وہ ہر مہینے میں ایک دن بغیر کسی بیماری کے، ہر ماہ میں ایک دن بغیر کسی بیماری کے وہ ہاسپٹل کے اندر گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے فکس کیا ہوا تھا کہ یہ دن میں نے ہاسپٹل میں گزارنا ہے۔ اس سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جب میں ہاسپٹل میں دن گزارتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے اللہ نے مجھ پہ کتنے انعامات کیے ہیں۔ میں جب ان بیمار لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب ان لیٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، تو میں ناشکرا نہیں بنتا، مجھے پتا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے انعامات کیے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ اس کی بھی عادت تھی کہ وہ مہینے میں ایک دن کسی غریب آدمی کے گھر جا کے کھانا کھاتا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے؟ اس نے کہا جب اس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک تو اس طرح کی چیزوں کو پریکٹس میں لائیں، اس طرح کی چیزوں کو
پریکٹس میں لائیں, تھوڑا نیچے جا کے بھی دیکھیں, تھوڑا نیچے جا کے بیٹھیں, تھوڑا نیچے جا کر بھی ملاقاتیں کریں, تھوڑے نچلے لیول پر بھی اپنے آپ کو لے کے آئیں. جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ کے اندر اللہ رب العزت کا شکر پیدا ہوگا اور یہ مقابلے کی فضا جو ہے یہ آپ کے ختم ہو جائے گی. دوسری وجہ, وہی بات جو میں نے شروع میں ذکر کی, انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بار بار سوچتا رہتا ہے. ایسا شخص اپنے ماضی کے گناہوں کو بار بار سوچتا رہتا ہے. بسا اوقات ماضی میں انسان سے کوئی ایسا بڑا گناہ ہوا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی یاد اس کو ہمیشہ ٹک 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 ستاتی رہتی ہے. جاپان کے اندر ایک دفعہ ایک آدمی کو سزائے موت دی گئی. اس کو سزائے موت پتہ ہے کیسے دی گئی؟ اس کو کوئی کرنٹ نہیں لگایا گیا, اس کو کوئی زہر نہیں دیا گیا, اس کو انہوں نے پتہ کیا کیا, اس کو انہوں نے ایسے بٹھا دیا, اس کی ٹنڈ کر دی اور اس کو ایسے بٹھا دیا اور اس کے سر کے اوپر ایک نلکا لگا دیا. اس نلکے سے کیا کرتے تھے, صرف ایک جیسے ڈرپ لگائیں تو ایک قطرہ نہیں گرتا, ڈرپ ایسے اس کے یہاں دماغ کے درمیان میں نا صرف ایک قطرہ گرتا تھا, ٹپ 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 ٹپ. اس قطرے کے گرتے گرتے وہ بندہ اتنا زیادہ اس ٹپ ٹپ کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹنے آ گیا کہ وہ اس ڈپریشن کی وجہ سے ہی وہ مر گیا. یہ اس نے جرم ایسا کیا تھا کہ انہوں نے اس کو انوکھی سزائے موت دینی, اس طریقے سے انہوں نے اس کو سزائے موت دی. تو کسی بھی چیز کو آپ ٹپ ٹپ کر کے گراتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دے گی. تو اگر آپ اپنے اس برین کو ہر وقت یہ یاد دلاتے رہیں فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ, ہر وقت سوچتے رہیں گے گناہ کے بارے میں, ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈیمیج ہو جائے گا, اس میں سوراخ ہو جائے گا. اس کا بہترین حل لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر لیا, کوئی اپنا نقصان کر لیا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ بڑا اچھا, تیسری جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے. میں نے اس طرح کے کئی مریض بھی دیکھے ہیں, اور وہ کیا ہے, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بسا اوقات کسی بھی مریض کا انزائٹی یا ڈپریشن میں چلے جانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کی جانب سے اس کو شروع دن سے ناکامی کو قبول کرنا نہیں سکھایا جاتا. اس کو ناکامی کا, ہارنے کا مقابلہ کرنا نہیں سکھایا جاتا. مثلا ایک بچہ ہے, وہ فرسٹ آ رہا ہے پہلے دن سے, وہ نرسری میں فرسٹ آیا, پریپ میں فرسٹ آیا, وہ فرسٹ ہی آتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے پیرنٹس کو یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ فرسٹ آنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایف ایس سی میں اس کے نمبر اتنے نہیں آئے جتنے کہ میٹرک تک آتے رہے. نمبر کم آنے کی وجہ سے اس خوف اور اس ٹینشن کو لے کے بعض بچے کومے کے اندر چلے جاتے ہیں. یعنی اپنی ناکامی کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, کہ وہ کومے کے اندر بولنا بند کر دیتے ہیں, بالکل گمسم ہو جاتے ہیں. ایسے بھی مریض جو ہیں وہ پائے گئے ہیں. تو ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح کا نہ بنائیں کہ ان کو کہیں کہ تم نے صرف کامیابی ہی دیکھنی ہے, تم نے زندگی میں کبھی ہارنا ہی نہیں. زندگی ہار جیت کا نام ہے. ہار کو قبول کرنا یہ بھی اس کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے. ہار کو قبول کرنے کے لیے بھی ایک پاور چاہیے. جو بندہ ہار کو قبول نہیں کرے گا, جو بندہ نقصان کو قبول نہیں کرے گا, آپ دیکھیں کاروباری لوگ, نقصان ہوتا ہے نا, تو اگر آپ ہمیشہ یہی سوچیں کہ میں نے کاروبار میں اوپر ہی جانا ہے, نقصان کا اندیشہ کبھی آپ نے سوچا ہی نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو نقصان ہوا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو فلاں چیز جو ہے اس کا فلاں لاس ہوا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ایسے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے دماغ کے اندر ہمیشہ ایک خانہ
یہ کھول کے رکھیں کہ نقصان بھی ہونا ہے، ناکامی بھی ہونی ہے، میں ہار بھی سکتا ہوں، میں فیل بھی ہو سکتا ہوں۔ اپنے دماغ کے اندر ایک خانہ ہمیشہ یہ کھول کے رکھیں، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ماذن فیا حکمک عدل فیا قضاؤک۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں ہار بھی گیا تو میں یہی سمجھوں گا اس ہار میں بھی میری خیر چھپی ہوئی تھی، میں نقصان بھی ہو گیا، میرا نقصان بھی ہو گیا تو اللہ میں یہی سمجھوں گا میرے لیے یہ چیز فائدہ مند تھی ہی نہیں۔ اگر میں فیل بھی ہو گیا تو میں یہی سب محنت کی ہو، شرط یہ ہے محنت کی ہو، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہو اور پھر فیل ہو جاؤ تو کہے میری تقدیر کی انج لکھیا سی، نہیں، محنت کی ہو، کوشش کی ہو، ڈیوٹی پوری دی ہو، پھر بھی اگر پیچھے رہ جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت تمہارے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ڈپریشن کے اندر جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ بچوں کے اندر اس طرح کے مسائل کریٹ ہونے کی ایک وجہ، اور آج کل بچے اس کا بہت زیادہ شکار ہیں، یاد رکھ لیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، میرے پاس ایک اسی طرح پیشنٹ آیا، اس کا باپ بھی جو ہے وہ پاس موجود تھا، اور اس کی بیٹی تھی، وہ FSC میں پڑھتی تھی بچی، وہ موجود تھی۔ کاؤنسلنگ کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو بلایا، میں نے باپ کو بھی بلایا، بیٹی کو بھی بلایا۔ میں اب آپ کو وجہ بتانے لگا، اس کو ذہنی مسئلہ ہو گیا تھا تھوڑا، یعنی وہ بھی اس طرح ٹینس رہنے لگے۔ میں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کو فیل ہوتا ہے، کیا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا میں مسئلہ تھوڑا سمجھ گیا تو میں نے اس سے اس طرح کی باتیں شروع کی۔ جب 10 منٹ گزرے نا تو پھر اصل میں اس نے اپنا وہ پوائنٹ بتایا جس کی وجہ سے وہ اس مرض کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرے بابا بیٹھے ہیں، میں FSC میں پڑھتی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے ایک کام کر دیں، میرے ایک بات پوری کر دیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا میرے بابا مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے FSC میں سبجیکٹ کون سے رکھے ہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بات سمجھے؟ اس نے کہا میرے بابا یہ بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں کہ FSC میں میرے سبجیکٹ کون سے ہیں، میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کا باپ جو ہے وہ ایسے سر جھکایا، اس نے کہا بیٹا میں کاروبار اسی لیے کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں کہ چلو آپ کو اعلیٰ تعلیم دلا سکوں۔ اس نے کہا نہیں، باپ کی عدم توجہی سے، ماں باپ کی بچوں کے ساتھ ڈسٹنس کی وجہ سے بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بچے انزائٹی کے اندر۔ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی FSC میں کیا پڑھ رہی ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کے نمبر کتنے آئے ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ چل کیا رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے پاس موبائل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گے تو آپ کے بچے ذہنی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ عدم توجہی نہ کریں۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں اس موضوع میں، انشاءاللہ میری عادت یہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایک موضوع کو ایک جمعے میں ہی رکھیں، اگلے جمعے میں اس کو نہ لے کے جائیں، اس لیے اگلے جمعے ہم اس موضوع کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن اس موضوع سے متعلقہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کچھ جمعوں کے بعد ہم پھر دوبارہ جو ہے اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ یہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔